نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی اور انصاف سے کام لیا ہے۔ تمہاری زندگی کے تمام کارنامے، تمام اعمال تمہارے ان اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھ لو۔ اگر کسی کے نیک عمل ہیں تو الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اعمال برے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تم اپنی ذات کو ہی برا بلا کہہ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے اندر سے ایک کالی رنگت والی گردن نکلے گی، اور اللہ انسانوں سے فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، اے انسان، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا یعنی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اپنی گمراہی اور حقیقت سے انکار کے نتیجے میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ اس فیصلے کو سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جھک جائیں گے۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ رکوع کی حالت میں جھک جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات یعنی انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ اس وقت دیگر مخلوقات یعنی حیوانات وغیرہ ان کے جھگڑوں کا بھی فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بغیر سینگ والی بھیڑ کا انتقام بدلہ سینگوں والے جانور سے لیا جائے گا، اور پھر انہیں حیوانات سے کہا جائے گا، مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کو سن کر کافر کہے گا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔